بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ڈیبیٹ آف دی ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال. میں ہوں جہاں سے مناس، اور آج اپنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. آج ناظرین کرام ہم بات کریں گے مختلف موضوعات پہ، جیسے کہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ بھارت میں کچھ عہد اسلامی کے جو نام ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے. بنگلہ دیش اور میانمار سے مہاجرین کی واپسی کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور جناب عمران خان صاحب کے یو ٹرن کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور علیمہ خان صاحبہ کی جو جائیداد نکل آئی ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی، اور امارات میں پاکستان مخالف لابی اور وزیراعظم پاکستان کا دورہ، ایک دفعہ پھر ہنگامی دورہ. کیا وزیراعظم ان دوروں سے عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوں گے؟ اور ہم بات کریں گے کہ آنے والے دنوں میں آج بھی شیخ رشید صاحب نے ایک خوشخبری ایک عوام کو نوید سنائی ہے کہ اس مارچ تک صفایا ہو جائے گا کرپٹ لوگوں کا پاکستان سے. تو ہم بات کریں گے آنے والے دنوں میں اڈیالہ جیل کے مہمان کون کون بننے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک آج بہت ہی اہم سٹوری ہے جو ہمارے معزز دوست جناب فردوس جمال صاحب بریک کریں گے ایران کے حوالے سے، کہ ایران کے اندر وہاں کے جو حکومتی عہدیداران ہیں، وہاں کے جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف کیا، انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے کیا اپنے عزائم کا اظہار کیا. تو ایک خاص بہت اہم سٹوری ہے جو آج ہمارے فردوس جمال صاحب انشاءاللہ اس سٹوری کو بریک کریں گے، ایکسکلوزیولی بریک کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اس مین سٹوری کی طرف جائیں، ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور ایران کے تعلقات کے اوپر، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں جو ایرانی وزیر خارجہ ہے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے، اور دورہ کرنے کے بعد جو پاکستانی وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ نے ایک بہت اچھی پریس کانفرنس کی، بہت ہیلتھی پریس کانفرنس کی، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اور ایران ایک اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے. ان سب کے باوجود ایرانی وزیر داخلہ کا ایسی پریس کانفرنس کرنا، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ پریس کانفرنس کیا ہے، اور پھر یہ کیا چال چلی جا رہی ہے. یہاں سے وزیر داخلہ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، وزیر خارجہ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں، اس میں تو سب سے پہلے جو ڈپلومیٹک تعلقات ہوتے ہیں یا کسی ملک کے ساتھ جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر ہوتی ہے وہ اصل میں ہوتی نہیں ہے. ہاتھی کے دانت ہوتے کھانے کے اور دکھانے کے، اور بہت ساری چیزیں ملکی مفاد میں، دونوں ریاستوں کے مفاد میں وہ پبلک نہیں کی جاتی ہیں. اگر آپ دیکھیں نئی حکومت تحریک انصاف جب سے آئی اقتدار پہ، اس سے لے کر اب تک مختصر 100 دن بھی نہیں ہو گئے، ایرانی وزیر خارجہ 2 دفعہ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں. صحیح. اور اس دورے کی ظاہراً کوئی ایسی ریزنز بھی نہیں تھی، کہ ایسی وجوہات بھی نہیں. فار ایگزامپل مثلا کوئی ماضی میں اس طرح ہوتا تھا، ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات ہوتی یا اس طرح کے، وہ کیوں آیا، کوئی واضح اہداف وہ سامنے نہیں آئے. تو ہماری جو اپنی انفارمیشن ہے، ہمارے اپنے ذرائع کی جو انفارمیشن ہے، اس کے مطابق چونکہ وزیر اعظم صاحب نے پہلا دورہ سعودی عرب کا کیا، صحیح. اور سعودی عرب دورے کے جو نتائج تھے وہ ہم سب کے سامنے. سعودی عرب امداد دے رہا ہے پاکستان کو، ایران کو، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، دے سکتا ہے، پہلے بھی دیتا رہا ہے. لیکن بنیادی جو اعتراض ایران کو تھا وہ یہ ہے کہ سعودی عرب سی پیک میں شامل ہو اور سعودی عرب آ کے گوادر پہ بیٹھے، اس پہ اعتراض تھا. اور اسی لیے ایرانی وزیر خارجہ آ رہے تھے کہ سعودی عرب کو وہاں پہ نہ لایا جائے. اور اگر آپ نوٹ کریں، پچھلے صرف 15 دن میں 15 سے زیادہ شخصیات سے ایرانی سفیر نے اسلام آباد میں ملاقاتیں کی ہیں. میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. اتنی فعالیت، اتنا تحرک اس میں آ گیا، صبح نکلے شام تک. پاکستان میں جو ایرانی وزیر خارجہ نے بیان دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ گوادر اور چاہ بہار کے اوپر ہم آپسی تعاون چاہتے ہیں. وہ تو اس طرف لانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو. نہیں، وہ ظاہری، دیکھو میں وہیں پہلے بتایا کہ کچھ بیانات اور ہوتے ہیں، اندر کچھ اور ہوتا ہے. اب جو سٹوری میں، چونکہ جہانزیب صاحب کو بھی ہم شامل کر دیں، سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے کچھ اہلکار اغوا ہو گئے پچھلے ہفتوں میں. ان میں سے 5 کو پاکستانی فوج نے بازیاب کروایا، اور جیش العدل نامی ایک تنظیم نے ان کو اٹھایا تھا، جو بھی تھا وہ واپس ہو گئے. تو باقی کچھ 5-6 رہتے ہیں جو ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے. ٹھیک. تو اب ان کو بازیاب کرانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے علاقے میں آ کے آپریشن کیا. آج صبح 10 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے تہران میں، اور پریس کانفرنس میں ان کے جو وزیر داخلہ ہے عبدالرضا رحمانی وہ تھے، اور ساتھ میں ان کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر تھے. انہوں نے ذرا دھمکی آمیز انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے اجازت لے کر ان کے علاقوں میں آ کے ہم کارروائی کریں گے. مطلب یہ کہ آپ کو پاکستانی فورسز پہ اعتبار نہیں ہے، آپ خود کارروائی کرنے آتے. پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آپ اگر پاکستانی علاقوں میں آ کے کارروائی کرتے ہیں یا کرنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ پاکستان آپ کے چابہار میں، آپ کے بلوچستان میں، جہاں سے پاکستان لوگ آتے گئے ہیں، دہشت گردی کرتے گئے ہیں بلوچستان میں، کلبوشن ہمارے سامنے ہے، تو پاکستان بھی اس آپشن پہ غور کر سکتا ہے کہ ان علاقوں میں جا کے
جی پاکستان کے لیے تو بڑا ضروری ہے. دیکھیں نا فردوس صاحب کہ ایک ایسے وقت میں جب یہ جو ہمارے ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان ہمیشہ سے اچھے تعلقات کا خواہاں رہا ہے, لیکن بدقسمتی سے دونوں ہی برادر اسلامک ممالک نے ہمیں دھوکہ دیا ہر ملک میں ہر موقع پہ. افغانستان کے ساتھ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. افغانستان کے لیے ہم نے اپنی جو کچھ ہمارے وسائل تھے ہم نے بچھا دیے. ان کے لیے ہم نے انہیں اپنا انصار مدینہ والا ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا, اپنے گھروں میں جگہ دی انہیں, لیکن وہ ہمارے اتنے شفاق وہ قاتل نکلے کہ ہمارے افسران کو وہ اسلام آباد سے اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور پھر وہ جو ان کا رویہ تھا وہی رویہ ایران کی طرف سے اس سے سخت رویہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس وقت اگر پاکستانی کوئی غیر ملکی جیل میں بند ہے تو وہ سب سے زیادہ پاکستانی جو ایران کی جیل میں بند, 3000 پاکستانی. جب وزیر اطلاعات نے پہلی پریس کانفرنس کی تو اس میں بتایا کہ ہم تو بڑے حیران ہوئے جی کہ 3000 پاکستانی جو ہیں وہ ایران کی جیلوں میں اور سزائے موت کے وہ قیدی ہیں. تو یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک طرف آپ کہیں کہ وہ بغل میں چھری اور جو ہے منہ میں رام رام اور بغل میں چھری, تو یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں. اب پاکستانی فورسز کو یہ چاہیے یہاں پہ کہ اس کا ایک فوری طور پر ریئیکشن دیں. اس کا ریئیکشن ضروری ہے. جب تک ہم فوری کسی بھی خبر کا ریئیکشن نہیں دیتے, اگلا یہ سمجھتا ہے کہ آج کل کا میڈیا کا زمانہ ہے, بات تو ان تک پہنچ چکی ہے لیکن وہ اس پہ کوئی رد عمل نہیں دے رہے, تو خاموشی کو ہاں ہی سمجھا جائے. ادھر ایک پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ابھی تک دیکھیں ہمارے اتنی بڑی مطلب انہوں نے دھمکی دی ہے, اور پاکستان کے کسی اخبار میں کسی میڈیا چینل پہ اس کا تذکرہ تھا. دیکھیں جی پاکستان کے اخبارات اور میڈیا چینلز میں کیسے تذکرہ آئے گا. پاکستان کے جو چینلز ہیں موسٹلی تو وہ فنڈڈ ہیں ایران کے. اب ہمیں یہ پاکستان ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کل تک جو ریڈیاں لگاتے تھے آج وہ چینل کے مالکان کیسے بن بیٹھے ہیں. اس کی کوئی تحقیقات ہو نا. جہاں ہم یہ کرپشن کی تحقیقات کر رہے ہیں, زرداری, نواز شریف اور بڑے بڑے مگرمچھوں کو ہم جیل میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں, تو میڈیا مالکان کو بھی تو ہاتھ ڈالا جائے. جی یہ کل تک جو بھوکے ننگے تھے ریڈیو. اگر آپ دیکھیں میں اس کے عبدالرزاق کی دھمکیاں یہ پہلی بار نہیں ہے. انہوں نے 2015 میں پاکستان کے علاقوں میں گھس کے کارروائی کرنے کی دھمکی دی. صاحب ایک اور بات یہاں پہ نوٹ کرنے کی ہے کہ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا پاکستان میں کہ کبھی کوئی ایسی خبر آئی ہو ایران کی طرف سے. پہلے وہ جنرل بکری تھا, اس نے بھی دھمکی دی تھی, آگے بھی پاکستان کو دھمکیاں ملتی رہتی ہیں. تو کیا پاکستان کے جو میڈیا ہے وہ بلیک آؤٹ کیوں کرتا ہے ان خبروں کو, ان خبروں کو دکھاتا کیوں نہیں ہے. یہ جو پاکستان مخالف سرگرمیاں ہو رہی ہیں انہیں ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتا. اب دیکھیں کلبھوشن کا ذکر کر دیا جاتا ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ کلبھوشن نے کون سے بارڈر سے پاکستان میں انٹر ہوا اور کس ملک کے. وہ ایک سال میں جب وہ 12ویں دفعہ پاکستان میں آیا تو پاکستان کی ایجنسیوں کی نظر میں وہ آ گیا اور اسے پکڑ لیا گیا. وہ کون سے پاسپورٹ سے سفر کر رہا تھا. What's possible that ایک پرسن جو ہے وہ 12 دفعہ آپ کا بارڈر کراس کرے, ایران کا ایرانی پاسپورٹ ایران کو پتہ نہ چلے. جو ایک ہماری غلط خیالی ہے یا لوگوں میں ایک پروپیگنڈا لانچ کیا گیا کہ جی ایران کے خلاف بات کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کسی کاسٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں, کسی فرقے کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ ایک پروپیگنڈا ہے, ایک غلط بات ہے. کہ ہم اگر ایران کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں یا تیسرا کوئی آدمی کر رہا ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اگینسٹ وہ کیا کر رہا ہے. دیکھیں جی یہ وہی پاکستان کے یہ ایران کی وہی پالیسی ہے جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہود نے اپنائی پوری دنیا میں. انہوں نے پہلے یہودیوں کو پوری دنیا میں مظلوم شو کر دیا کہ ان پہ انتہائی ظلم ہوئے پوری دنیا میں, انہیں برباد کر دیا گیا, انہیں تباہ. اب پھر انہوں نے کہا جی کہ ان کی دل آزاری ہوتی ہے اس لیے آپ ہولوکاسٹ کا ذکر نہ کریں. ہولوکاسٹ کا ذکر نہیں ہوگا, ان کی دل آزاری ہوگی. جی اس پہ جی پابندی لگی, آپ اس کا ذکر نہیں کر سکتے کسی جگہ. یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہٹلر نے بڑی ظالمانہ طریقے سے مارا جن کو, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. اب میں بات کرتا ہوں کہ اب وہی طریقہ پاکستان میں اپنایا جا رہا ہے, پوری دنیا میں اپنایا جا رہا ہے کہ آپ ایران کے بارے میں بات کریں گے تو یہ سمجھا جائے گا ایک خاص سیکٹ کو آپ جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس خاص سیکٹ کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس لیے آپ ایران کے حوالے سے بات ہی نہ کریں. ایران شام کو تباہ کر دے, عراق کو تباہ کر دے, لیبیا کو تباہ کر دے, افغانستان کو تباہ کر دے, وہ سعودی عربیہ میں جا کے ان کے علاقہ جات میں جا کے کرے مستیاں, بحرین میں مستیاں کرے, آپ اس کو ذکر نہ کریں. بلوچستان کو آدھے حصے کو وہ تباہ و برباد کر دے, وہاں ترقی نہ ہونے دے. جب آپ ترقی کی بات کریں, باڑ لگانے کی بات کریں, آپ وہاں پہ ٹارگٹ آپریشن کریں. ہمارے وہ جو دہشتگرد ہیں وہ بھاگ کے چلے جائیں ایران, وہاں آپ نہیں پکڑ سکتے, وہاں ان کو کچھ نہیں ہے. اسی ایران نے طالبان کو کیا پناہ نہیں دی تھی, اسی ایران کا مہمان اسامہ بن لادن نہیں بنا رہا, ساری دنیا کو پتہ ہے. یہ جب اپنے مفادات آتے ہیں تو وہی طالبان ان کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں, ان کا تعلق بھی دوسرے سیکٹ سے ہے جن کے ساتھ یہ نفرتیں بڑھاتے ہیں, اور وہی جب ان کے اپنے خلاف بات آتی ہے تو ان کے مخالف بن جاتے ہیں. اچھا فردوس صاحب, یہاں پر اگر ہم ایران کے وجہت نظر کو بھی دیکھیں تو ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس کے خلاف پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اگر عامت الناس کے سامنے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ایران پاکستان کے اندر اس طرح دخل اندازی کر رہا ہے,
وجہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا وہ خبریں زیادہ دکھاتا نہیں ہے، تو لوگ ان خبروں سے باعلم نہیں رہتے، جس کی وجہ سے عام بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ جو ایران کے خلاف جو بات کی جا رہی ہے اس کے اندر کسی خاص فرقے کو یا کسی خاص مرتبہ فکر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ذرا تھوڑا سا کھل کے بیان کر دیں کہ ایران کے پاکستانی خطے کے اندر کیا مقاصد ہیں جس کی وجہ سے وہ مداخلت کرتا ہے بار بار اور کوشش کرتا ہے کہ یہاں پہ استحکام نہ ہو؟ اس میں تو یہ میرے خیال میں کوئی تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے، تو آپ یہاں پہ ایک بریک لے لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اگلے اس میں۔ بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ایران کے اوپر، جان صاحب کنٹینیو۔ سوال آپ سے عبید صاحب کا آیا تھا کہ سوال یہ بنیادی یہ آیا تھا کہ عام لوگوں کے سامنے جب ایران کی مداخلت کی بات کی جاتی ہے تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خاص مکتبہ فکر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اگر میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ناظرین کے سامنے وہ مقاصد بیان کر دیے جائیں، مفادات کیا ہو سکتے ہیں، تو پھر ناظرین کے سامنے یہ بات کھل کے آ جائے گی اور ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کر لیں گے۔ میں یہ سمجھا کہ یہ ساری ایک پروپیگنڈا وار ہے، اس کے علاوہ اور کچھ، جیسے اب پوری دنیا کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے 5th جنریشن وار کا، سوشل میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے، ٹویٹر کا اور ٹیلی ویژن کا، پھر مختلف دوسرے اور ذرائع ہوتے ہیں۔ پھر اس کے پیچھے پاکستان میں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ کچھ ایسے کونسلیٹ نما انہوں نے خانہ فرنگ بنا دیے کہ پاکستان میں جگہ جگہ ان سے وہ اپنا لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ یہ کسی بھی ملک کی بنیادی اساس کے خلاف ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ اپنا لٹریچر تقسیم کریں۔ پاکستان کے آئیں کہ یہ لٹریچر کیا وہ اپنے نظریات کو فروغ دینے کے لیے، جو خاص آپ سب کو پتہ ہے کہ ایران ایک نظریاتی ملک ہے، تو اپنے نظریات کو وہ فروغ دینے کے لیے وہاں پہ اپنا لٹریچر تقسیم کرتے ہیں اور سارے عام تقسیم کرتے ہیں خانہ فرنگ میں۔ اور پھر وہاں پہ جو لوگ پروگرامز وغیرہ کراتے ہیں جس میں وہ سفیر، ایران کے سفیر کو بلاتے ہیں، جس میں وہ ایران ایمبیسی کے کسی شخص کو بلاتے ہیں، جن لوگوں کا تعلق ہوتا ہے ایران ایمبیسی کے ساتھ، انہیں وہ اچھی خاصی فنڈنگ کرتے ہیں۔ وہ خالی ایک پروگرام آپ آرگنائز کریں، اس میں 10-20 بندوں کو بلائیں، انہیں کچھ بھی نہ کہیں، وہ بٹھائیں، انہیں چائے پانی پلا کے واپس بھیج دیں، اس پہ بھی آپ کو سفارتخانہ ایران جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں۔ اور اسپیشلی اگر ان لوگوں کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں جن کا تعلق اس سیکٹ سے نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ زیادہ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی احساس کے، یہ پاکستان کی بنیاد کے خلاف ہے، یہ پاکستان کی بنیادی، اور یہی وہ طریقہ ہے جو خانہ فرنگ بنے ہوئے ہیں، جو سوشل میڈیا ہے، جو ٹی وی ہے، جو 5th جنریشن وار ہے، اس کو وہ سہارا بنا کے اپنے جہاں زیب صاحب نے جو مداخلت ہو رہی ہے اور جس طرح سے ہو رہی ہے اس کو بیان کیا۔ آپ ذرا مفادات کے اوپر بات کریں کہ کیا مفادات ہیں؟ ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے جہاں زیب صاحب کی 3 بنیادی مفادات ہم ان کو کور کر سکتے ہیں۔ 3 بنیادی پہلے مفاد تو یہ دیکھیں، اگر اس ریجن میں آپ دیکھیں تو کئی بلاک بنی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایران کس بلاک میں ہے؟ شروع سے آپ دیکھیں، ایران پاکستان کے خلاف جو بلاک ہے اس میں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، افغانستان میں پاکستان کا جو مفاد تھا وہ کیا تھا؟ وہ پاکستان طالبان کو جس وقت سپورٹ کرتا تھا، اس وقت یہ پاکستان کے اگینسٹ شمالی اتحاد کو سپورٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریجن میں انڈیا کے قریب رہا ہے، انڈیا کے قریب اور انڈیا کے کلب اور انڈیا کے بلاک میں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے پاکستان کے ساتھ ایک روایتی وہ حریف بن کے، جس طرح انڈیا حریف ہے، کیونکہ دوست کا دوست وہ ہوتا ہے، ٹھیک، تو انڈیا سے متاثر ہو کے انڈیا کے ساتھ اس کے مشترکہ مفادات ہونے کی وجہ سے پاکستان کا وہ خلاف چلتا آ رہا ہے۔ جب بھی ہمارے ساتھ دیکھو، ہماری اتنی جنگیں ہوئی، کبھی ایران نے آپ کو آ کے ساتھ نہیں دیا، یا ایران نے بیان تک نہیں دیا کہ یار ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پہلا مفاد یہ ہو سکتا ہے، یا پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایران اور پاکستان ایک روایتی حریف بن چکے ہیں، اور الگ الگ بلاک میں۔ ہم چائنا کے ساتھ ہیں یہاں پہ، وہ کس بلاک میں ہے؟ روس، اب بھی تو روس ہمارے ساتھ آ رہا ہے، لیکن وہ روس، انڈیا اور ایران
جو امریکہ مخالف بلاک رہا ہے. اور دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ ایران میں بدقسمتی سے شاہ کے دور کے بعد جو ایک انقلاب آیا جس کو انقلاب کہا جاتا ہے، اس انقلاب کی تصویراتی گہرائی اس میں ان کو نظر جو تھی وہ پاکستان کے اوپر تھی. صحیح. ان کا دوسرا ماڈل یہ تھا کہ ہم پریکٹس کریں گے اس کو کہاں پہ، پاکستان پہ، پھر اس کو عرب ممالک میں اس کو ہم وہ کریں گے، لے کے جائیں گے. تو پاکستان میں بدقسمتی سے ان کی خوش قسمتی سے ہماری خوش قسمتی ان کی بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکا ان کا. تو وہ ایک دکھ اور ایک وہ ان کے درد ایک ان کے پاس وہ ہے، یعنی کہ وہ اپنی پاور کو ایران سے پھیلاتے ہوئے پاکستان پہ لا سکتے ہیں. ابھی وہ اپنے پنجے شام میں گاڑ چکے ہیں، عراق ان کے قبضے میں، لیبیا ان کے قبضے میں، یمن انہوں نے وہاں پہ خرابی کی ہوئی ہے. تو وہ اپنے پنجے تو گاڑتا جا رہا ہے. وہ پاکستان بھی اس کی انہی نظریات کے اوپر چل رہا ہے. میں اصل میں تیسرے مفاد کی طرف آؤں. دیکھیں کھل کے اگر ہم بات کریں تو مسلمانوں کے جو دو گروپس مسلمانوں کے اندر ہیں شروع سے چلے آ رہے ہیں، جس میں ایک اہل سنت ہے، دوسرا ان کا گروپ ہے رافضیوں کا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں سعودی عربیہ اور پاکستان دنیا بھر میں جتنا اہل سنت ہے ان کی قیادت کر رہے ہیں. صحیح. جبکہ دوسرے طرف وہ یہ سمجھ رہے ہیں افریقہ تک جا کے، ادھر یمن تک جا کے مختلف اس پہ وہ کیا کر رہے ہیں، روافض کی اور دہشت گرد تنظیموں کی قیادت کر رہے ہیں. تو وہ اس طرح بھی ایک روایتی حریف ہے، وہ ایک سنی حکومت سمجھتے ہیں پاکستانی حکومت کو. اچھا، جیسے جہانگیر صاحب نے ذکر کیا کہ ایران کی مداخلت صرف پاکستان میں نہیں ہے، شام کے اندر، سیریا کے اندر، یمن کے اندر، اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہاں تک بھی محدود نہیں ہے. اگر آپ افریقی ممالک میں جائیں تو افریقی ممالک میں بھی باقاعدہ مداخلت ہے ایران کی. ایران اتنا ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہ نہ اقتصادی لحاظ سے اتنا اہم ہے، نہ اس کے پاس اتنے زیادہ معیشت ہے، نہ اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ذرا دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پہ اس نے اپنی مداخلت کی ہوئی ہے. یہ وہ خفیہ گٹھ جوڑ ہے عالمی طاقتوں کا اسرائیل کے ساتھ مل کے، جو بظاہر تو دکھایا جاتا ہے کہ ایران پہ پابندیاں ہیں. صحیح. مسلسل پابندیوں کا سامنا دیکھیں، مسلسل پابندیوں کا سامنا 11 سال آپ نے پابندیاں لگا کے عراق پہ تباہ برباد کر دیا. وہ صدام حسین جس نے 32 ممالک کی فوج کو شکست دی تھی، اسے آپ نے ایک مین ہول کے اندر سے جا کے پکڑ لیا. اگر آپ نے 11 سال سے پابندیاں لگائیں تو ایران کے پاس کون سے اتنا 30 مار خان ہے ایران جو اس کے عجیب بات. سر آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں. دیکھیں اسلام آباد میں ایک جہاز کے آنے کی خبریں پھیلی، جھوٹی خبریں تھیں، اسرائیلی جہاز کے حکومت نے تردید کی. ایران کو تشویش مبتلا ہو گئی کہ پاکستان کہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار تو نہیں کر رہا ہے. بولا، چیخا چلایا، جو بھی تھا. ان کی لابی بھی بولی، طلعت حسین بولا. لیکن وہی اسرائیلی وزیر اعظم عمان جاتا ہے اور عمان میں جا کے اترتا ہے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتے سب کچھ، اس پہ ایران نہیں بولا، باوجود اس کے کہ ایران اور عمان کے بڑے قریبی تعلقات، ایک بلاک میں تعلقات سے آنا جانا ہے، محبتیں، اس پر نہیں بولا. چونکہ وہاں پہ کیا ہے، وہاں ان کی محبتیں اسرائیل کے ساتھ. دیکھیں وہ اب میڈیا پہ ایسی چیزیں آئی کہ اسرائیل کے اندر ایک سٹریٹ کا، ایک گلی کا نام ایران ہے، شارع ایران. اسرائیل کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو یہودی آباد ہے وہ ایران میں. تو اچھا، آج آپ خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی یہ مداخلت ہو رہی ہیں، جتنی بھی یہ کولڈ وار ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری ایک اس کو یوز جو کیا جا رہا ہے وہ عالمی مفادات کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہے یہ ایک مذہبی جنگی ہے جس کے اندر دو مرتبہ فکر کو اس وقت جو دنیا میں جتنی بھی جنگیں لڑی جا رہی ہیں نا جی، وہ ساری مذہبی جنگیں بیسیکلی. اب یہ ایک منافقانہ طرز عمل ہے کہ بتایا یہ زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے جی. اب افغانستان میں دہشت گردی، افغانیوں کے پاس کیا تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ جا کے 9/11 کا واقعہ کراتے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا، پیچھے عالمی طاقتیں ساتھ تھیں، انہوں نے خود مل کے وہ دہشت گردی کروائی. اور عراق میں کیا تھا، کچھ بھی نہیں ملا، وہاں پہ 5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر کے چلے گئے. شام پورے کا پورا تباہ کر کے چلے گئے. بیسیکلی وہی اسرائیل کا وہ جو گٹھ جوڑ ہے، اس میں ایران شامل ہے، امریکہ شامل ہے، اور یہ سارے وہ تباہ کرتے جا رہے ہیں مسلم ممالک کو، اسرائیل کے لیے کمزور کرتے جا رہے ہیں، اسے آسان ہدف دیں گے، اسے آسان شکار دیں گے. یہاں پہ آج کل ایک اسپیشلی جب بات کی جاتی ہے سعودی عربیہ کو بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے. فردوس صاحب، پچھلے دنوں ایران میں صرف ایک شخص کو اس لیے سزائے موت دے دی گئی جیسے اس کے گھر سے 2 ٹن سونا برآمد ہوا، جبکہ ایران اپنی وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے. تو اس پہ دیکھیں عالمی دنیا کے بھی ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا، اس پہ بھی کوئی نہیں بولا یار. ایک شخص کا یہ جرم تھا کہ اس کے پاس منی ٹریل بھی تھی، اس نے رسیدیں بھی شو کی ہوئی تھی، اس نے اپنا کاروبار شو کیا ہوا تھا، اس کے بعد ٹیکس دیتا تھا. اپنی کرنسی اس نے گرنا شروع ہوئی تو وہاں پہ ڈالر میں کاروبار. سر آواز اٹھ رہی ہے کہ جس کے گھر سے سونا نکلا، 2 ٹن نکلا یا سکے نکلے سونے کے، اس کو تو آپ نے پھانسی چڑھایا، لیکن اپنے جو خامنائی صاحب ہیں اس کے گھر میں ریال، ان کے ایرانی تومان، ڈالر کے جو ہے نا بہت بڑی ان کے اماؤنٹ اس کے نکلی. پاناما میں اس کا نام آیا ہے. ہمارے پاس نچوڑیے، دیکھیں بھائی
کہ کوئی بھی ملک ہماری سرحدیں اس کے ساتھ لگتی ہے نہیں لگتی ہے، پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے اگینسٹ ہے، پاکستان کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے تو وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے. صحیح بات. ہمارا میڈیا، ہمارے ادارے، ہماری فوج، ہمارے سیاستدان کھل کے ہمارے قوم کو بولنا چاہیے. اس پہ خاموشی، اس پہ کوئی مصلحت نہیں. اب چونکہ ابھی آپ اسی ریجن میں، اسی جگہ پہ آپ نے آگے سی پیک کو چلانا ہے، سی پیک شروع ہونے کے بعد یہ تو روز شرارتیں کرے گا. ایک دفعہ صحیح طرح سے تگڑا سا کوئی جواب دینا میرے خیال میں بنتا ہے. کیوں نہیں دے رہے ہمارے ادارے، کیوں نہیں جواب دے رہے؟ کچھ مسئلتیں ہوتی ہیں جی. ابھی وقت آ گیا ہے کیونکہ پاکستان ابھی اندرونی طور پہ جو ہے کچھ معاملات پاکستان ان کا سامنا کر رہا ہے. وہ ان معاملات سے جو ہی نکلے گا پاکستان، ان سے جو ہی اس کی خلاصی ہوتی ہے. یہ بہت حد تک دیکھیں ابھی پاکستان میں جب بھی یہ وار شروع کی جاتی ہے کرپشن کے خلاف، جب بھی وار شروع کی جاتی ہے چوروں ڈاکو لٹیروں کے ساتھ، جب بھی ہمارے ایران کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر بم ملنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی گرنیڈ ملتا ہے، کبھی ہینڈ گرنیڈ ملتا ہے، کبھی دستی بم مل جاتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا وہ دہشت گردی کے لہر پھر دوبارہ پاکستان میں خدا خواستہ کہیں نہ کہیں دوبارہ ڈالی جا رہی ہے. تو اب اس کو ہم تھوڑے سے اسی طرح ساتھ خطے میں پھرتے پھرتے ہم جاتے ہیں دوسری طرف انڈیا کی طرف جاتے ہیں. تو انڈیا کے لیے آج میں مدیر صاحب نے ہمارے کچھ کتابیں تیار کی ہے. انہوں نے عہد اسلامی کے آثار قدیمہ جو ہیں جی ان کے نام تبدیل کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ کہ انڈیا میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی. انڈیا کو تہذیب، جو بندروں کے ساتھ جی رہے تھے، جنگلوں میں جی رہے تھے، اس نسل کو مسلمانوں نے اٹھایا. دنیا میں ہندوستان کو ایک مقام دیا. تہذیب، ثقافت، کلچر، تعلیم. دنیا بھاگ کے انڈیا جاتی تھی. روشن انڈیا، عظیم انڈیا کس لیے جاتی تھی؟ مسلم حکمرانوں نے وہاں پہ اس کو بنایا. اورنگزیب نے بنایا اس کو، ابھی تک اس کے آثار ٹھیک ہے. ان کے ہاں تاج محل ہے، شاہ قلعہ ہے، یہ سارے مسلمانوں کے کیا ہے. اب اتنے تنگ نظر سیکولر اپنے آپ کو کہتے، جمہوریت کہتے آئے. انہوں نے 100 سے زیادہ پچھلے ایک سال میں 100 سے زیادہ ایسی جگہ جہاں 800 سال سے 600 سال سے مسلمان علاقوں کے نام، جگہوں کے نام آ رہے تھے، ان کو تبدیل کر کے ابھی ہندو نام رکھ رہے ہیں. الہ آباد کی مثال دیتا ہوں. الہ آباد 430 سال سے یہ مسلم نام آ رہا تھا الہ آباد کے، چونکہ اس شہر کو بسایا ہی احمد نام کے ایک مسلمان نے تھا. صحیح. ایک حکمران تھا، اس نے بسایا تھا، اس شہر کو آباد کیا تھا. اس کو تبدیل کر کے ابھی انہوں نے کیا نام رکھا؟ پریاک راج رکھا اس کا نام. ٹھیک. اور اسی طرح ایک اورنگزیب آباد تھا، اس کا نام تبدیل کیا. اگر کل آپ ملا کے دیکھیں ہندوستان کے 7 لاکھ دیہات ہیں، ان 7 لاکھ دیہات میں سے 7,000 نام انہوں نے تبدیل کرتے کراتے. کسی کا نام مندر رام رکھا ہے، کسی کا نام کرشنا رکھا ہے. لیکن جو مسلمان نام تھے، چونکہ مسلمانوں نے ہندوستان کو بسایا تھا، آباد کیا تھا، تو وہ تب ختم ہوتے 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 232 نام رہ گئے ٹوٹل. ہمارے یہاں ابھی بھی آج بھی دیوی، داتا، کھتری، گڑھ سارے نام ہمارے پاس موجود ہیں. گلاب دیوی ہاسپٹل موجود ہے ابھی تک. اس کے بعد یہ جو دوسرا ہے انگریزوں کے نام کے گنگا رام وغیرہ ہاسپٹل سارے موجود ہیں. اس میں ہندو کی ایک ذہنیت کو سمجھے. اگر میں آپ کو ایک رپورٹ سامنے رکھوں کہ 3 دفعہ 69 میں فسادات ہوئے ہندوستان میں، تو سب سے پہلا ٹارگٹ انہوں نے کیا بنایا؟ مسلمانوں کے جو نشانات تھے، مسلمانوں کے جو یادگار تھی، وہاں پہ اس کو توڑا. اور وہاں پہ اس کو کتنے توڑے؟ 100 کے قریب مسلمانوں کی یادگار 1971 میں انہوں نے توڑے. پھر اس کے بعد 1980 اور 1992 میں پھر دوبارہ فسادات ہوئے. تقریباً 250 کے قریب مسلمانوں کے جو مقبرے تھے، مسلمانوں کے جو مسجدیں تھیں، قدیمی مسجدیں جو مسلمانوں کے لیے ایک علامت تھی، اس کو انہوں نے توڑا. پھر ایک ان کے رپورٹ میرے پاس یہاں پڑی ہے، ان کے ایک کافی جسٹس جگن موہن کی، انہوں نے گجرات فسادات کے بعد انہوں نے بنائی تھی جسٹس جگن موہن کمیشن. اس نے اس وقت رپورٹ دی تھی کہ 500 کے قریب وہاں پہ مسلمانوں کے جو یادگار تھی ان کو ڈھایا گیا. تو مطلب یہ کہ اگر آپ رپورٹیں جمع کرتے جائیں تو نتیجہ اور نچوڑ یہ نکل رہا ہے کہ ہندوستان میں جو تنگ نظر ہندو ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں، ان کا ٹوٹل ابھی ہدف یہ کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے بے دخل کیا جائے. سر یہ بہت بڑا تماچا ہے، بہت بڑا تماچا ہے انڈین گورنمنٹ کے اوپر، جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی سیکولر اسٹیٹ کہتی ہے اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم سیکولر ہیں، ہمارے اندر مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے. اور خاص کر وہ لوگ جو ابھی تک یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو جدا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں پر ہی سب مسلمانوں کو آباد ہونا چاہیے تھا، ایک اکھنڈ ریاست ہونی چاہیے تھی. ان کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو اسلام کا اس پورے خطے سے نام نشان مٹ جاتا. سمجھ نہیں آتی ہم پاکستانیوں کے ذہن کی. کل سے دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ
کوئی ایک بہت مجھے یہ لگا کہ پاکستان میں شاید چیف جسٹس سے پاکستان سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوگی, سنگین غلطی ہوگی, اور کوئی حسین نقوی نامی جو ہے, خدا نخواستہ مجھے تو ایسے لگا کہ صحافت کا کوئی پیغمبر تھا, اس کی بے ادبی کر دی چیف جسٹس نے. میں نے سرچ کرنا شروع کر دیا سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ جا کے. میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مینیپولیٹ کیسے کرتے ہیں یہ لوگ ہمارے ذہنوں کو, کیسے نوجوانوں کو. پورا میڈیا آپ سیکولر جتنے بھی سیکولر ہیں ان کو آپ دیکھ بی بی سی دیکھ لیں, آپ ڈان اخبار دیکھ لیں, جنگ دیکھ لیں, جیو دیکھ لیں, اور حسین نقوی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. یہ بڑا ظلم ہو گیا جی. وہ ایک اور ویب سائٹ ہے کچھ ان کی بنائی ہوئی ان سارے ملحدوں کی, وہ دیکھیں انہوں نے یہی لکھا ہوا حسین نقوی کے ساتھ زیادتی ہوگی. میں جب یوٹیوب کا سہارا لیا تو وہاں پہ کچھ حسین نقوی کی مجھے ویڈیوز ملی, اور وہ ویڈیوز 20 بندوں نے دیکھی ہوں, یا 30 ویور, 40 ویور اس کے. آرٹیکل میں نے جا کے دیکھے, میں نے کہا یار اتنا بڑا کوئی مصنف ہے, اس کی آرٹیکل تو دیکھوں. آرٹیکل مجھے اس کا کوئی نہیں ملا. کسی اخبارات, شاید پرنٹ اخبار میں آتا ہو, لیکن مجھے نہیں ملا پڑھنے کے لیے. پھر ایک ویڈیو مل گئی مجھے, تھوڑی سی لمبی ویڈیو میں سننا شروع ہو گیا. تو چوتھے منٹ میں موصوف فرماتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا کسی اور مقصد کے لیے تھا, یہ تو پاکستان مولویوں کا تھے چڑھ گیا, اور اس پاکستان کو مولویوں کا تھے چڑھنے کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ ایک مسلم اقلیت کو ہم نے غیر مسلم قرار دے دیا. وہ قادیانیوں کی بات کر رہے تھے. تو میں ساری وہ سٹوری سمجھ گیا کہ اس کو, اس 80 سال کے بڈھے کو ہیرو کیوں بنایا جا رہا ہے, کیونکہ وہ ان جو ہے قادیانیوں کے حق میں بولتا تھا. تو یہ پاکستان کے اندر جو ہے, اور پاکستان کے جو مفادات کی جو جنگ ہے, یا مسلمانوں کے جو مفادات کی جنگ ہے, اسے دکھایا نہیں جاتا. ایسا کوئی واقعہ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان میں ہندو لڑکیوں کے ساتھ کوئی 3-4 لڑکیاں مسلمان ہوئیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نے شادی کی, تو انڈیا پورا چیخ اٹھا, پورے کا پورا انڈیا چیخ اٹھا. اب انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, نہ وہاں پہ بسنے والا مسلمان تو بیچارہ ہے ہی مسکین, وہاں وہ نہیں بول رہا, اور پاکستان میں بسنے والے مسلمان کو مطلع ہی نہیں کیا جاتا. ہمیں یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ آج برطانیہ میں, آج امریکہ میں, آج یورپ میں کون سی فلم نمائش کے لیے لگی ہوئی. کسی بھی خبر نامے کو دیکھ لیں, اس کا آخری حصہ یہ لازمی ہوتا ہے کہ کون سی فلم لگی ہے اور اس فلم کا تھیم کیا تھا. لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ جو ہمارے آباء و اجداد کے, جو ہمارے اسلاف کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں انڈیا میں, اس پہ انڈیا نے قبضہ کیا. اب انڈیا میں بے شمار مسلم راجاؤں کی جو سٹیٹس تھیں, ان کا جو سرمایہ تھا اسے پاکستان کے حوالے کیا جانا تھا. وہ پاکستان کا جو سرمایہ ہے اسے وہ کہتے ہیں اینیمی ویلتھ. اب اینیمی ویلتھ سے انہوں نے گزشتہ سال جو ہے $200 ارب کمایا ہے, 200 بلین ڈالر. اب بھی ان کے پاس وہ بتا رہے ہیں کہ $44 بلین یا 4400 یا 44,000 بلین ڈالر کا اینیمی ویلتھ پڑی ہوئی ہے. وہ لوگ جو مائگریٹ کر گئے ہیں, اور ان کے آباء و اجداد نے کلیم کیا ہوئے بانک کی عدالتوں میں کہ یہ ہماری رقم ہے, ہمیں واپس دی جائے. وہ انہیں واپس نہیں دے رہے, لیکن وہاں جو آثار ہیں انہیں مٹائے جا رہے ہیں. اب قائد اعظم کے گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے, اس پہ ابھی کچھ ایک جسٹس تھے, انہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا کہ وہ اسے گرانے کے چکر میں تھے, اسے بیچنے کے چکر میں تھے قائد اعظم. دیکھیں اگر اس کو ہم اگر جائزہ لے لیں, ہندوستان دیکھیں, وہاں پہ کوئی 200, 250, 3,000 مسلمان تو ہے نہیں, 24 کروڑ مسلمان ہیں وہاں پہ. پاکستان کے ٹوٹل مسلمانوں کی پاپولیشن سے زیادہ وہاں پر ہیں. اب ایسی اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی کو آپ اس طرح تشدد کا نشانہ بنائیں, اس طرح ان کے ساتھ امتیازی سلوک کریں. ابھی ان کو ثانوی شہری کی حیثیت دینے کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے. احمد آباد گجرات کا جو اتنا فیمس ہے, احمد آباد, آپ مجرد نام لے لیں سب کو پتہ چلتا ہے احمد آباد کیا, اس کا نام تبدیل کر کے ہندو رکھا گیا. ہندو نام ہے, احمد آباد کا نام تبدیل کر کے. تو یہ ایک ہو رہا ہے. تو وہاں پہ صرف یہی نہیں, میں ایک ان کے وزیر کا بیان سن رہا تھا, اتر پردیش کا وزیر تھا, انہوں نے بیان دیا کہ ہندو کو وہ کنوینس کر رہا ہے, کہتا ہے کوئی بھی ہندو مسلمانوں سے کوئی چیز پرچیز نہ کرے, مسلمانوں کی چیز خریدے ہی نہیں, مسلمانوں کے پاس جائے نہیں. اس کے جواب میں کوئی پاکستان میں بھی نہیں بولا, کوئی ہندوستان میں بھی نہیں بولا, نہ ان کے ٹی وی چینل. ایک بہن نے بولا ہندوستان کی, جب مرد نامرد بن جاتے ہیں تو چوڑیاں وہ پہنتے ہیں, بہنیں بولتی ہیں. اس نے بڑے خوبصورت انہوں نے کلاس لی اور بولی. وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم آپ اگر نہیں لینا چاہیں ہم سے نہ لے لیں چیزیں, ہماری دکانوں سے, مسلم دکانوں سے آ کے نہ لے لیں مسلمانوں کی چیزیں, چونکہ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو پھر آپ لوگ یہ بھی کریں کہ تیل بھی گاڑیوں میں نہ ڈالیں, اس کی جگہ پہ گاؤ موتر لگائیں, کیونکہ تیل جتنا آ رہا ہے ہندوستان میں وہ مسلم دیشوں سے آ رہا ہے, مسلمان ملکوں سے آ رہا ہے. تو مطلب یہ اتنی تنگ نظری, اتنی مطلب اچھا فردوس صاحب, انسانی حقوق کے وائلیشن. اس پورے معاملے کا ایک پہلو یہ بھی ہے
کہ اگر آپ انڈیا کو دیکھیں، انڈیا کے اندر جو نوجوان ہیں، جو وہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کے اندر نہیں پڑھتے، اور نہ وہ کسی مذہبی قسم کی منافرت رکھتے ہیں، نہ وہ پاکستان انڈیا کے معاملے کو دیکھتے ہیں. اصل میں دیکھیں انڈیا کا جو مسئلہ ہے، انڈیا کی سیاست کھڑی ہی اینٹی پاکستان پولیٹکس کے اوپر کھڑی ہے. جب وہاں پر انتخابات قریب آ رہے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ہر جو سیاستدان ہے اس نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اس نے کچھ خاص فائدے حاصل کرنے ہوتے ہیں، اور وہ پھر یہ خاص ہندو ووٹ جسے کہتے ہیں نا، اینٹی پاکستان ووٹ یا ہندو سمپتی کا ووٹ لینے کے لیے بھی اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں مسلمانوں کی شناخت کو ختم کر رہے ہیں. وہاں کے لوگوں کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ ایک ملک کے اندر اگر ایک قوم باقاعدہ طور پہ آباد ہے تو اس ریاست کی ذمہ داری ہے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، ان کے آثار کا تحفظ کرنا، ان کی تاریخ کی حفاظت کرنا. یہ اس ملک کا بنیادی حق ہے، انسانی حق ہے. تو اس کے اوپر ہماری جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ بھی خاموش ہے. جب بات آتی تھی شام کی بات آتی ہے، وہاں پر اگر داعش 2-4 پتلے جو ہیں وہ توڑ دے تو پوری دنیا کو آگ لگ جاتی ہے، اور یہاں پر پوری کی پوری تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، سارے خاموش بیٹھے ہیں. جی چلے، ہمیں یاد ہے وہ جب افغانستان میں طالبان نے وہ مجسمہ گرایا تھا، پوری دنیا چیخی تھی، لیکن یہاں مسلمانوں کے علامت. اچھا اب پاکستان کی طرف واپس آتے ہیں. نہیں، کشمیر پہ آ جاتے ہیں، وہاں سے ہوتے ہوئے آفریدی صاحب کو لے لیتے ہیں. ان کا بیان بڑا آج کل سوشل میڈیا پہ بھی، ٹی وی چینلز پہ بھی، کیا آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں جی، آفریدی وہ شخص ہے جسے اللہ نے عزت دے دی، ٹھیک، اور ابھی ذلت کا سفر شروع ہوا. عزت جب اللہ کسی کو دیتا ہے بڑے سخت امتحان میں ڈال دیتا ہے، عزت کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. افریدی نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک شخص جو کرکٹ کھیلتا تھا، اس نے پہلے اسپتال بنایا شوکت خانم ماں کے نام پہ، پھر وہ سیاست میں آگے ملک کا وزیر اعظم بن گیا، اور وہ ساتھ بیان بھی دیتا رہتا تھا. تو میں بھی یہ اپنی پولیٹکس لائف کو تھوڑا زندہ رکھوں، کبھی میں پارٹی بناؤں گا تو پھر آؤں گا. لیکن اس کے لیے عقل بھی چاہیے ہوتی ہے، شعور بھی چاہیے ہوتا ہے، مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہے. افریدی صاحب فرماتے ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، نہ پاکستانیوں کا، نہ ہندوؤں کا ہے، نہ ہندوستان کا ہے. انہوں نے اپنی طور پر بڑی، اور پاکستان کے اندر بسنے والے جو کشمیری کچھ 2% یا 1% بغیرت کچھ ایسے لوگ ہیں، مجھے بڑا سخت الفاظ استعمال کرنے پڑے معذرت کے ساتھ، کہ جو یہ کہتے ہیں کشمیر کشمیریوں کا، وہ 1 یا 2% لوگ ہیں. فردوس صاحب، یہ جو لوگ کہتے ہیں انہیں باقاعدہ طور پہ پکڑ کے مارا جائے، چوکوں پہ انہیں مارا جائے، جوتے نہیں مارا جائے، کوئی حرج نہیں اس میں، خدا کی قسم. اس کی وجہ یہ کیوں میں اتنا سخت موقف کیوں اس پہ رکھ رہا ہوں کہ یہ ان 5 لاکھ کشمیری شہداء کے ساتھ غداری ہے جو آج بھی ان ماؤں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہے، جو آج بھی ان بہنوں کے روحوں کے ساتھ یہ کھیلنا ہے، جو آج بھی اپنی عصمتیں پاکستانی جھنڈے پر لٹا رہی ہیں، جو آج مرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی پرچم میں دفن کیا جائے، جن کے مرنے کے بعد ان کی قبر پہ پاکستانی پرچم لگایا جاتا ہے. ان کے ساتھ یہ غداری ہے، ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے، اور ان کے ساتھ یہ زیادتی ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور جو کہے گا یقین کریں اس کا علاج یہی ہے، جہاں ملے وہیں پکڑیں اس کے. یہ بات جو شاید افریدی صاحب نے کی ہے، جیسے کہ جہاں صاحب نے کہا کہ انہوں نے اپنی کم علمی کی بنیاد پہ کہہ دی ہے، اور شوق ہے سیاسی بیان دینے کا تو سیاسی بیان کی صورت میں کہہ دیا. اگر فیکٹس اینڈ فیگرز کو دیکھا جائے، اور جیسے جہاں صاحب نے ذکر کیا وہاں کے جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھا جائے، تو وہاں کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی ہے. آپ ریفرینڈم کروا لیں نا، انڈیا کیوں اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دے رہا؟ آسان سا حل ہے، آپ ریفرینڈم کروائیں کشمیر کے اندر. آپ کشمیری عوام سے پوچھیں آپ کس کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کشمیری عوام از خود یہ چاہتی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملک نہیں ہونا چاہتی، ٹھیک ہے، ہم اس بات کے اوپر بھی تیار ہیں، لیکن آپ ریفرینڈم کروائیں، آپ کشمیری عوام کی رائے تو جانیں. جب آپ ان کی رائے جانیں گے، آپ زمینی حقائق کو دیکھیں گے. جیسے ذکر کیا کہ وہ لوگ، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی ہمیں پاکستانی پرچم کے اندر لپیٹ کے دفن کیا جائے. تو اتنے بڑے ایک قومی ہیرو کو، ایک قومی سٹار کو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اس کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور ایسے معاملات جن کے اندر ان کو اندازہ نہیں ہے نہیں بولنا چاہیے. اگر بات کروں 70 سالہ تاریخ جو 70 سالہ تاریخ جو ہے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ، صرف ایک بیوقوف آدمی کے ایک بیوقوفانہ جملے کی وجہ سے اسے اتنا بڑا ڈینٹ پڑا ہے کہ ہمیں وہ فل کرنے کے لیے مزید 10 سے 12 سال. میں چونکہ میں خود جو ہے نا، ہمارے جو کشمیر ہے، پورا کشمیر، جموں کشمیر، اس کی 3 اکائیاں، ان اکائیوں میں سے ایک میں ہم شامل ہیں. گلگت بلتستان کشمیر کا ایک اکائی ہے کشمیر کی. تو میرے اپنے جو کہ ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو کشمیر کی وجہ سے ابھی تک حقوق نہیں ملے، ہمیں آئینی حقوق نہیں ملے، ہم اسمبلی میں نہیں جا سکتے ہیں، سینیٹ میں نہیں جا سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ کشمیر میں رائے شماری ہوگی، اس کے بعد ہمیں جو ہے. اب کشمیر میں ایک یہ سوچ تھی، ایک یہ گروپ تھا جو چاہتا تھا انڈیپینڈنس، ٹھیک ہے نا، مستقل کشمیر کی. اس کے جو رو رواج تھے وہ میرے علاقے کے تھے، میرے ضلع کے تھے.
پاکستان سائڈ کے تھے. امان اللہ خان صاحب بہت قابل احترام شخص تھے, جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے وہ بڑے سربراہ تھے, یہ یاسین ملک کے گروپ کے. اچھا, وہ اپنی پوری زندگی انہوں نے جد و جہد کی, یاسین ملک صاحب نے جد و جہد کی, بعد میں اس کی شادی ہو گئی پاکستان سے. تو یہ کچھ لوگ تھے جو چاہ رہے تھے پاکستان خود مختار, کشمیر خود مختار. لیکن ان کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں نا, پیچھے بھی دیکھیں یاسین ملک صاحب کا پھر میں نے ایک تفصیلی انٹرویو سنا. صحیح, انہوں نے کہا دیکھیں ہم جبرن نہیں چاہتے ہیں کہ کشمیری جو ہے وہ خود مختار ہی رہیں, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں انڈیا سے آزادی کے بعد کشمیری اگر چاہتے ہیں خود مختار رہنا تو ان کو یہ حق دیا جانا چاہیے. اور یہ اس کے پاکستان خلاف نہیں ہے, بالکل پاکستان کا یہ موقف ہے کہ بھائی پہلے انڈیا سے آزادی حاصل کرو, اس کے بعد ان کو رائے شماری کا حق دے دے. رائے شماری کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس آپشن ہے, ایون کہ آپ کے پاس آپشن ہے انڈیا کے ساتھ جانے کا بھی, اگر آپ جانا چاہیں تو انڈیا کے ساتھ جائیں. لیکن کشمیریوں کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے کشمیری شہادتیں پیش کر رہے ہیں, اور شہادتیں پیش کرنے کے بعد میں نے وہاں پہ 10 نومبر کی تصویر شیئر کی سوشل میڈیا کے اوپر, کہاں کی شوکت کی, پلوامہ کے شوکت کی, جو کشمیری ہے شہید ہوا ہے, اس کے چھوٹا بچہ اس کے قبر پہ ہے, اور قبر پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے. پاکستان کے جھنڈے میں اس کے کفن دفن سب کچھ اسی میں ہو رہا ہے. تو وہ پاکستان ان کے عشق ہے, ان کا جنون ہے, ان کی منزل پاکستان ہے. تو افریدی کی بیوقوفی دیکھیں, یہ سوچتا بھی نہیں ہے کیا بولا. اس نے 3-4 مہینے پہلے کشمیر کے حق میں ایک بیان دیا, جیسے شارٹ مارتے ہیں نا ویسے بیان دیا. مطلب اس نے کہا انڈین جو ہے وہاں پہ ظلم کر رہے ہیں, بہت اچھا بیان دیا. اور اس کے جواب میں انڈیا والوں نے وہاں سے ان کے سہواگ اور یہ کچھ اس طرح کے کھلاڑیوں نے اس پہ بہت طنز بھی کیا, اور انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں زمینی, وہ آپ خاموشی رہے. اچھا, اور ابھی انہوں نے جو بیان دیا ان کو خوشی ہو گئی ان کی. اور افریدی کو اگر عقل ہوتی تھوڑی کہ اس سبزی والے سے, وہ سری نگر میں جو سبزی والا ہے جس نے اپنا ٹی وی توڑا افریدی کے ہارنے پہ, کیوں توڑا اس نے افریدی سے, کیوں جنون کا, وہ سبزی والا سبزی فروش کا بیٹا ہے. ٹی وی صرف اس لیے اس نے خریدی ہے کہ افریدی کو اس نے دیکھنا ہے ٹی وی پہ, وہ اس کو نہیں دیکھتا. وراٹ کوہلی افریدی سے بہت اچھا کھیلتا ہے, ٹنڈولکر افریدی سے جو ہے نا بہت اچھا کھیلا. اگر شاید افریدی صاحب انڈین فلم ہی دیکھ لیتے, انڈین فلم وہ جو جس کے اندر وہ سلمان خان باقاعدہ بچی کو چھوڑنے پاکستان آتا ہے, تو اس میں بھی وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ کشمیر کے اندر باقاعدہ ٹی وی لگا ہوتا ہے اور شاید افریدی کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے, تو کم از کم وہ دیکھ لیتے تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. اس کو تھوڑی سی اگر ہوتی تو مطلب. اچھا, یہاں پر نا ایک کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا, کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا آپ کے میڈیا کو, کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا آپ کے تعلیمی اداروں کو, کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا ان لوگوں کو جو لوگ اس نظریے کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ملکی ہیرو تک سے جو آپ کی اصل اساس اور نظریہ تھا چھین لیا. صحیح بات. سر کشمیر میں داخل ہو گئے ہم, گلگت کے پاس آ گئے. وزیر سیاحت کا گلگت بلتستان کے وزیر سیاحت نے جو کارنامہ سر انجام دیا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے, یقیناً جانتے بھی ہوں گے اپنے وزیر سیاحت. مجھے تھوڑا سا نا شوق لگ گیا جب میں نے دیکھا کہ وزیر سیاحت نے یہ کیا, پی ٹی آئی کے وزیر سیاحت میں پریشان. میں دیکھا اس کی تصویریں, میں کہ یہ بندہ تو میرا جاننے والا ہے, میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں, اس کے علاقہ, ضلع, اس کا گاؤں, اس کا گھر سب جانتا ہوں. گوپس ضلع گیزر گوپس کا رہنے والا ہے, اس کے گاؤں تک جانتا ہوں میں, سارے تعلقات ہیں. فدا خان اس کا نام ہے, مسلم لیگ نون کا وزیر ہے, اور اس نے یہ سارا کچھ کیا. سب سے پہلے دیکھیں, ایک تو میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ایک ایشو ہے, ایشو اس میں دب گیا, اس ایشو کو بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے, کسی چینل نے نہیں کیا. ایشو یہ کہ گلگت بلتستان کے لیے اسلام آباد سے نارملی فلائٹس نہیں جاتی ہیں, بہت لوگ ذلیل ہوتے ہیں وہاں پہ موسم کی وجہ سے, وہاں پہ موسم کی وجہ سے. دوسرا یہ کہ مطلب ابھی تک پی آئی نے ایک فلائٹ کے علاوہ وہاں شروع نہیں کی, اور پرائیویٹ فلائٹس بھی وہاں جانی چاہیے تھی, وہ نہیں, جو جہاز جاتے بھی ہیں وہ بھی بڑے خطرناک قسم کے جہاز, اور وہاں پہ یہ سیاحت کے بہت زیادہ مواقع تھے وہ بھی نہیں ہو گئے, فلائٹ کینسل ہو گئی, اور اس نے بدتمیزی کا یہ مظاہرہ کیا. اور گلگت بلتستان, میں پورے گلگت بلتستان قوم کی طرف سے, وہاں کے لوگوں کی طرف سے سب سے پہلے پاکستانی قوم سے شرمندہ ہو, پوری قوم سے شرمندہ ہو کہ یہ گلگت بلتستان کا اخلاق نہیں ہے, یہ گلگت بلتستان کا رویہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کے لوگ محبت کرنے والے, محبت دینے والے, ویلکم کرنے والے لوگ ہیں. سر جی آپ بھی اب ایسی باتیں نہ کریں نا, گلگت بلتستان کی طرف سے پوری پاکستانی قوم سے, سر آپ بھی ہماری قوم میں, قوم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. چونکہ علاقے کی بات آ گئی تو میں نے بات کی, ورنہ دیکھیں ہمارے لوگوں, دیکھو میں وہاں کے لوگوں کی نقل کر رہا ہوں بات کو, ہمارے لوگوں کا یہ جو ریئیکشن تھا گلگت بلتستان کے لوگ, چونکہ میں رومی ہیں وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مسلم لیگ نون کا ہے, اس میں گلو بٹ کی روح بیٹھ گئی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے, ایک تو سب سے پہلے ہم سب پوری قوم اس کو کنڈم کرتی ہے. دیکھیں ایک تو آپ مطلب بدماشی کر لیں گے, آپ کے پاس عہدہ ہے, آپ کے پاس منصب ہے, لوگوں کے منہ نوچ لیں گے, لوگوں کو دھکے دے دیں گے,
لوگوں کو انسلٹ کریں گے. کسی کے ساتھ آپ جب ایک وزارت آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ایک قلم دان ہے, تو آپ کسی کے ساتھ فزیکل کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کیسے وہ دھکا دے دیا. یورپ میں یا کسی مہذب معاشرے میں وہ آپ نے دیکھیں, یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں یا کسی بھی میڈیا پہ دیکھیں نا, تو ان کی جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ ایسے دور سے کھڑے ہو کر لڑائیاں کرتے ہیں, اور جب وہ پاس جاتے ہیں نا جی تو پھر وہ ڈو اینڈ ڈائی والی ہوتی ہے, یا شوٹ کرتے ہیں یا کل کرتے ہیں. ایسے صاحب ہمارے یہاں نا بنیادی ہر چیز کا جو سوچنے سمجھنے کا جو زاویہ ہے وہی بدل چکا ہے. ہم دیکھیں لیڈر, ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈر ہمارے پاس طاقت آ گئی, ہم حکمران بن گئے ہیں. ہم لیڈر اصل میں تو نوکر اور خادم ہیں. آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری جا رہی ہے, آپ خادم ہیں. آپ کو تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی اور بندہ جا رہا ہے تو آپ کو اپنی ذات کے اوپر اثار کر کے کسی دوسرے کو بھیجنا چاہیے. آپ خادم ہیں. میں آپ کو یہاں ایک اور پازیٹیو بات بتاؤں کہ آج کل جیو ٹی وی پہ شو ہوا ایک دن جیو کے ساتھ جو لگتا ہے سہیل وڑائی صاحب کا, اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ. وہ میں نے پورا دیکھا, بڑے عرصے بعد کوئی اچھا شو مجھے دیکھنے کو ملا. اس میں ایک بات ان کی بڑی پیاری مجھے لگی, اسد کیسر کی. اس نے کہا کہ میرے اوپر نیب کے پی نے الزام لگا دیا کہ میں نے بنی گالا میں گھر بنایا ہے اور کرپشن کے پیسوں سے بنایا ہے. کہتا ہے وہ زمین میں نے عمران خان کے دوست سے خریدی تھی اور انسٹالمنٹ پہ خریدی تھی, انسٹالمنٹ پہ میں نے اسے پیسے دیے, گھر ابھی بنا نہیں ہے میرا. اور قائد اعظم نام کے ان کے اسکول ہیں پورے کے پی میں, وہ اسکولوں کی چین ہے اور زمینیں وغیرہ ان سے ہمارا کہتا ہے میرا بیٹا اس وقت میٹرک میں تھا. تو صبح میرا بیٹے کو جب بیگم نے جگایا اسکول جانے کے لیے, اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا اسکول. تو کہتا ہے میں نے بیٹے سے پوچھا کیوں نہیں جاؤ گے تم اسکول؟ کہتا ہے ابا میں کیسے اسکول جاؤں, لوگ مجھے کہیں گے تو چور کا بیٹا ہے. تو کہتا ہے میں اس دن بیٹھ کے بہت پریشان ہوا, یہ اسد کیسر کے الفاظ تھے کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ میرے بیٹا جب یہ سوچ رہا ہے تو میں, اس نے کہا اگر کوئی ذہن میں خیال تھا بھی تو وہ فیوچر کے لیے بھی نکل گیا کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میرے بچوں کو شرمندگی ہو. اور یہ جو سوچ ہے ہماری ایک نئی نسل میں الحمدللہ, یہ بھی اسی پاکستان میں جہاں فدا حسین جیسے وزیر ہیں, وہاں پہ اسپیکر قومی اسمبلی کی ایسی بات کرنا, ایسے فورم پہ جا کے یہ بات کرنا بڑی خوش آئند ہے. اور انشاءاللہ پھر اس میں ایک دوسرا پہلو نا دیکھیں, ہم جب بھی اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں تو اس کو جو ہے نا پہلے پارٹی لیول پہ اتار کے دیکھتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کا ہے تو نون والے اس کی مذمت کریں گے, نون کا ہے تو پی ٹی آئی والے مذمت کریں گے. ان چیزوں سے بالادست ہو کے دیکھنا چاہیے. مجھے بہت سارے میرے دوست, پڑھے لکھے دوست جو میرے فرینڈ لسٹ میں ہیں, کافی معزز دوست ہیں پڑھے لکھے, انہوں نے جی ایک نے تو یہ لکھا کہ مطلب میں لفظ یہاں نہیں بول سکتا ہوں, شاید ہمارے پروڈیوسر اس کو وہ کریں گے, سینسر کے اس میں آئے گا, گالی دے کے کہا کہ پی ٹی آئی کا وزیر سیاحت یہ کر رہا ہے. میں نے نیچے کمنٹ کیا, میں نے کہا اخلاق کا تقاضا ہے کہ اب اس کو ڈیلیٹ کرے, کہ پرسنل میں جانتا ہوں یہ. تو ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ, ہم پروپیگنڈے کے شکار ہیں, ہم جذباتیت, سچی جذباتیت کے شکار ہیں. اس حد تک جذباتیت کا شکار ہے, اور لیڈر سے محبت ہماری اندھی اس طرح ہے کہ دیکھیں توہین رسالت کے معاملے میں قوم دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی. توہین رسالت کے معاملے میں قوم دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی. ایک جو حصہ جو کل ممتاز قادری کی ہلاکت کو ٹھیک کہہ رہا تھا, آج وہ آسیہ مسیح کی جو ہے رہائی کو وہ غلط کہہ رہا ہے. وہ کل تک جو آسیہ مسیح کی حمایت میں بول رہے, مخالفت میں بول رہے تھے, آج اس کی حمایت میں بول رہے ہیں. ہمارا جو منشور ہے, جو ہمارے سوچنے کا انداز ہے, وہ قبضہ ہو چکا ہے, اور ہماری نسل جکڑی ہوئی ہے, کبھی پارٹی افیلیشن کے ساتھ, کبھی لیڈر کے افیلیشن کے ساتھ. اور اس سے ہمیں بالاتر ہو کے پاکستان کے ساتھ ہماری اپنی افیلیشن اسٹرانگ کرنی چاہیے تاکہ ہم پاکستانی بن کے سوچیں. اگلے موضوع کی طرف, اگلے موضوع پہ ہم آتے ہیں. ذرا کشمیر سے نیچے تھوڑا سا اسلام آباد آ جاتے ہیں. اسلام آباد میں جو باقاعدہ بیان دیا پی ٹی آئی کی رکن کی طرف سے, آسما حدید صاحب کی طرف سے تقریر کی گئی, اور اس میں یہ کہا گیا کہ کیوں نہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہوں, اسرائیل کے فضائل انہوں نے بیان کیے. اور سچویشن ہے, چلے ہم اس بات کو ایک اچھی بحث کے اندر لے کے جاتے ہیں کہ کیا پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا لینے چاہیے. کیا اب یہ وقت آ چکا ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں دیگر جو ممالک ہیں, ترکی ہے اور عرب ممالک ہیں, انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنا لیے ہیں. کیا ہمارا اور اسرائیل کا جو ہمارا مخاصمہ ہے اور جو ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے, کیا وہ مذہب کی بنیاد پر ہے کہ ہم مسلمان ہیں و یہودی ہیں, یا اس کی بنیاد کوئی اور ہے تاکہ ہماری قوم کے سامنے دیکھیں جی, پاکستان بنا قرارداد پاکستان کے بعد. بالکل, قرارداد پاکستان 23 مارچ کو منظور ہوئی. اس میں جو ہماری خارجہ پالیسی بنائی گئی, قائد اعظم یا چودھری رحمت علی یا جو بھی اس میں بڑے تھے, انہوں نے جو خارجہ پالیسی بنائی, اس کا اہم جزو یہ بنایا کہ فلسطین کی ہمیشہ ہم نے حمایت کرنی. یا تو اب اس کا ایک طریقہ ہے, جائیں ان کی قبروں پہ کھڑے ہوں,
وہ قرارداد پاکستان کو پھاڑیں، اس کے 2 ٹکڑے کریں، نئی قرارداد پاکستان بنائیں. اللہ خیر صلی اللہ، ہم نے نظریے کی بنیاد پہ بنایا تھا، وہ نظریہ گیا باڑ میں، ہمارا آگے نیا نظریہ تبدیلی والا پاکستان آ گیا. اب ہم نہیں مانتے. ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو ان باتوں کا نہیں پتا. کچھ دن قبل جو جنرل ہیں، کافی معروف ہے، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، اور وہ دفاعی تجزیہ کار ہے، جنرل ریٹائر شعیب صاحب جو ہیں، ان کا باقاعدہ ٹی وی چینل کے اوپر انہوں نے بیان دیا. انہوں نے کہا، ایک ٹاک شو کے اندر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ صرف چند مولویوں کا، گویا کہ انہوں نے اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی ہے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ جس طرح قائد اعظم نے جب پاکستان بنائی ہے وہی وقت تھا جب برطانیہ نے باقاعدہ سازش کر کے اسرائیل کو وہاں پر بسایا. تو قائد اعظم نے جو سب سے پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی اس کے اوپر کبھی بھی ہم مفاہمت نہیں کریں گے کہ اسرائیل ایک باقاعدہ ملک ہے، کیونکہ وہ ایک قابض ملک ہے. ہمارا تعلق کوئی مذہبی نہیں ہے کہ جیسے وہ آسمہ حدیثہ فرما رہی تھی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے بہت فضائل بیان کیے، یہودیوں کے بہت فضائل بیان کیے. ہم تو یہودیوں کو ویسے اہل کتاب کے اندر گنتے ہیں، اور اگر ہم اسلامی شریعت کا انداز کو دیکھیں تو اس کے اندر اہل کتاب کے ساتھ آپ کو اٹھنے بیٹھنے کی اجازت ہے، ان کے ساتھ معاملات کرنے کی، شادی کرنے کی، ان کے کھانے کی، ان کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا. لیکن یہ مسئلہ ہمارا نظریاتی مسئلہ ہے. اسماء عدید صاحبہ جو ہیں، ان کے جو خاوند ہیں وہ بھی آرمی میں بریگیڈیئر ہیں، اور ان کے جو بیٹے ہیں بھی وہ کیپٹن ہیں آرمی میں. تو ان کی جو بہو ہیں وہ فلم سٹار ہیں، کہ میرے خیال میں اداکارہ ہیں، تو شاید کوئی 7 سال میں اداکاری کی ہو. انہوں نے تو مسئلہ ہی ختم کر دینا. فردوس صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ یہودیوں اور مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ یا بنیادی مسئلہ کیا ہے. جو یہودی تھے انہوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ انہوں نے کہا جی کہ آخری نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، تو آپ قریش میں سے کیسے، بنو ہاشم میں سے کیسے آ گئے؟ تو ہم نہیں مانتے آپ کو. آسمہ حدیث صاحبہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو اسرائیل سے تھا. انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی. یہ ہماری حال ہے جو ہمارے لوگ ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں. آل ابراہیم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو خرافات کو اسرائیل، دیکھو اسرائیل کی بات اگر ہم کرتے ہیں بڑا نازک مسئلہ ہے، اور اس پہ بہت سارے ظاہر ہمارے ایک جذباتیت ہے، ہمارے سچی جذباتیت ہے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھے کہ اسرائیل کا مسئلہ مذہبی مسئلہ ہے نہیں. بالکل ہم مطلب اس وجہ سے نہیں ان کو کہ مطلب وہ جو یہودی ہیں اس لیے اس کو تسلیم کرتے ہیں، بات یہ نہیں ہے. اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں ہم امریکہ کو بھی تسلیم کیے ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی، اور نبی وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے نا، ان کے سفیر آتے جاتے. مسئلہ یہاں پہ اصولی ہے، نظریاتی ہے. پاکستان کی جو اساس تھی اس کے اوپر ہے کہ ہم دیکھیں، ہم نے آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے دوسرے لفظوں میں کہ آپ اسرائیل کے فلسطین کی زمین پہ قبضے کو جسٹیفائی کرتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں. یہ ایک اصولی موقع پہ پاکستان کو، اور یہ کسی مولوی کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا دیا ہوا ہے، اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے ان کا دیا ہوا ہے، پاکستان کے مؤسسین اور بانیوں کا ہے. یہ بات ہے. لیکن مستقبل میں ان فیوچر میں بھی اس پہ بات ہو سکتی ہے، بات ہوگی اس پہ کہ فلسطین کے مسئلے کو تو حل کرنا ہے. دیکھیں عرب اگر اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کو کسی نہ کسی اسٹیج پہ جا کے اس پہ بات پاکستان کرے گا، اور شاید مجبور ہو جائے گا پاکستان کرنے پہ یہ بات کہ فلسطینیوں کو کچھ دیکھیں. دیکھیں ہم نے یہاں پہ اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو مطلب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ کبھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر فلسطینیوں کے لیے آپ کچھ قدم اٹھانا چاہتے ہیں فلسطینیوں کی مرضی سے، اسٹیک ہولڈر وہ ہیں، ان کی مرضی سے، ان کی رضا اور رغبت سے، تو شاید لیکن وہ قبل از وقت ہے، اس وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے وہ ایوالو ہوتی ہے. یہ جو فلسطین کا مسئلہ اس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ باقاعدہ ایک پورا پروگرام کریں اور ماہرین کو بھی شامل کریں اور باقاعدہ اس کی بات کی جائے کہ مسئلہ فلسطین جو ہے وہ ایوالو ہوا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. جس وقت پہلے بیان جو پاکستان بنا تھا اس وقت جو قائد اعظم کے بیان تھے وہ اس وقت کے لحاظ سے بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت معنی خیز بیان تھے، بہت ذمہ دارانہ بیان تھے. انہوں نے صرف بیان نہیں دیے، باقاعدہ قائد اعظم نے برطانوی حکومت کو خطوط لکھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسرائیل کو وہاں پہ آباد کریں گے تو پاکستان کے اندر باقاعدہ پورا احتجاج ہوگا، ہم مسلمان اس کی باقاعدہ اس پورے خطے کے اندر مخالفت کریں گے. پارلیمان سے نکل کے ساتھ عمران خان صاحب کا یو ٹرن، فلسفہ یو ٹرن اگر ہم اس کو تعبیر کریں اس لفظ سے، کیونکہ اس کا باقاعدہ انہوں نے فضائل بھی بیان کیے اور دنیا کے بہت بڑے بڑے ہٹلر نیپولین وغیرہ کے بارے میں کہا کہ یو ٹرن نہ لینے سے وہ برباد ہوئے. اور اس کے فوراً بعد یا اس سے کچھ عرصہ پہلے میاں صاحب نے بھی ایک یو ٹرن لے لیا. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے تو لینا پڑے گا یو ٹرن. انہوں نے انکار کر دیا. اصل میں مجھے یہ لگا کہ عمران خان صاحب نے جو بیان دیا نا جی وہ میاں صاحب کو بچانے کے لیے دیا ہے. اچھا، کیونکہ میاں صاحب وہ یو ٹرن لے چکے تھے اور اتنا میگا یو ٹرن تھا کہ وہ سارے یو ٹرن ہی ٹوٹ گئے باقی سارے. تو میاں صاحب کی محبت، کیونکہ میاں صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد
بنگارا بھی ایک دفعہ گئے تھے, وہاں بیٹھ کے چائے بسکٹ بھی پیے تھے, تو اس چائے بسکٹ کا حق ادا کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے فضائل یو ٹرن بیان کیے, اور فضائل یو ٹرن ابھی, اور اس کو جو ہے تحریک انصاف والے آج پھر بڑے جی اس کو عجیب سی بات لکھی ہے. ہاں یہ بات جو ہے نا, یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی کہ ہمارا وزیر دفاع, ہمارا وزیر پیٹرولیم, ہمارا مشیر برائے وزیر اعظم اوورسیز, ہمارے وہ سینیٹر, وہ سارے ہی, گورنر جو ہیں, گورنر صاحب کا ٹویٹ آ گیا, عمران اسماعیل کا سندھ کا, صدر پاکستان کا ٹویٹ آ گیا. یار کچھ خدا کا خوف کرو یار, پاکستان میں کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, اور مسئلہ کوئی نہیں. یہ دیکھیں, یہ چیز طریق انصاف کا مزاج بیان کر رہی ہے کہ طریق انصاف کے اندر جو مزاج ہے وہ چاپلوسی کا مزاج ہے. جیسے آج کا یہ جو پچھلے دنوں جو معاملہ فواد چودھری صاحب کا جو مسئلہ ہوا ہے, اس کے اوپر بہت سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ فواد چودھری صاحب روزانہ آ کے بڑھ کے اندر سینٹ کے اندر آتے ہیں اور وہ جو ہے نا جارحانہ انداز میں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اس میں باقاعدہ پیچھے سے خان صاحب کی طرف کے سامنے جب بیٹھ کے یہ باتیں بیان کی جاتی ہے کہ آج صحیح درگت بنائی ہے, تو باقاعدہ شاباشی ملتی ہے اور خان صاحب خوش ہوتے ہیں. تو یہ چیز زیادہ بڑکاوے دے رہی ہے. اب دیکھیں خان صاحب کا ایک بیان ہے, اس کے اوپر سارے صدر مملکت سے لے کے نیچے تک آپ کو کیا ضرورت ہے معاملہ کو اٹھانے کی. تو یہ ذرا مزاج تبدیل کرنا. اچھا, یو ٹرن کے اس پہ آتے ہیں. دیکھیں, اگر اس پوری قوم نے بیس کی اس پہ, ورنہ قوم کے پاس اور بہت سارے ایشو اور بھی غم ہے زمانے میں, بہت بڑے غم میں. اس ریکارڈ کے لڑکی شادی کی, اس پہ پوری قوم اس میں بنیادی طور پہ ایک لیڈر کو اپنے جو بنیادی مطلب نظریات ہیں اس سے وہ انحراف نہیں کرتا. وہ منزل تک پہنچنے کے لیے مختلف راستے, اگر ایک راستہ اس نے انتخاب کیا ہے, کہتے نہیں اس راستے میں منزل تک نہیں جا رہا ہے یا اس راستے سے مشکلات زیادہ ہیں, تو وہ دوسرے راستے کا انتخاب کر کے بنیادی طور پہ اگر وہ منزل سے انحراف نہیں کر رہا ہے, منزل سے انکار نہیں کر رہا ہے, منزل وہی ہے لیکن راستے پالیسیز اس میں یو ٹرن لیتا ہے, میرے خیال میں کوئی مذاکرہ نہیں. ایک آخری بات, پھر اگلے ٹاپک پہ جاتے ہیں, لاسٹ اس پہ, کہ ہمارا پاکستان جو ہے یہ رب کی عنایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی وجہ سے بنا, ہم نے بنایا کہ اس میں دین محمدی لے کے آئیں گے. اور اس کے بعد جس شخص کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال تھے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی قول کم از کم اس میں ہمیں کوٹ کرنا چاہیے تھا, نہ کہ نیپولن اور نہ کہ ہٹلر. قائد اعظم کہتے ہیں کہ جو تم بات کرنے لگے اسے 100 دفعہ سوچو, اور جب سوچ لو اور بات کر لو پھر اس پہ ڈٹ جاؤ, چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے. تو ہمارا جو ہے دو پوائنٹ میں دینا چاہتا ہوں اس کے اندر. طریقہ انصاف کا ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ سے بیان بازی کے اندر بہت جلدی کرتی ہے اور بعد میں ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے, اور اس کو پھر وہ نام دیتے ہیں یو ٹرن کا نام دے دیتے ہیں کہ جی ہم اس کو یو ٹرن کے اندر لے کے آتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا ایک نظریہ جو ہوتا ہے, نظریے سے کبھی یو ٹرن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ حکمت عملی اس کے لیے علیحدہ سے بنا سکتے ہیں, لیکن مجھے تھوڑی سی بعض جگہوں پہ جو عام مثالیں ہمارا میڈیا پیش کر رہا ہے, میں ان سے قطع نظر بات کر کے, میں یعنی کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں قرضہ نہیں لوں گا, آپ ضرورت وقت کی ضرورت ہے ان کو قرضہ لینا پڑے گا, اس کے اوپر تو بات نہیں کر رہا. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں, مثال کے طور پہ انہوں نے پرویز الہی کے بارے میں جو باتیں کی ہیں, اور اس کو وہ سمجھتے ہیں, نظریاتی طور پہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بتا چور اور ڈاکو ہے, اور بعد میں اس کو اپنی گورنمنٹ کے اندر اتنی بڑی پوزیشن دے دینا. دیکھیں ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے میں آپ کی بات, آپ اس بات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس سیٹیں کم تھی, لیکن لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ ان اصولوں کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. جب انہوں نے کہا کہ میں کرپشن کے خلاف جا رہا ہوں, میں کرپشن کو ہاتھ ڈالنے کے خلاف جا رہا ہوں, تو آپ کے دائیں بائیں وہ لوگ ہوں جو کرپشن سے اگر اس بات سے بھی یو ٹرن لے لے کہ لیڈر کے لیے ضروری ہے یو ٹرن, اگر اسی بات سے بھی یو ٹرن لے تو کہاں جائے. دیکھیں اگلے موضوع پہ چلتے, ٹائم بہت کم ہے, 3-4 منٹ. جن لوگوں کی بیرون ملک کمپنیاں, آف شور کمپنیاں ہوتی ہیں, جائیدادیں ہوتی ہیں, اصل میں وہ حرام کی کمائی سے ہوتی ہیں. جناب عمران خان صاحب, حلیمہ خان صاحبہ کی آف شور کمپنیاں کا طرف دیکھتے ہیں آپ لوگ. ابھی تو کسی نے انکار کیا کہ اس کی سگی بہن ہے, دور پار کی کوئی بہن ہے, اس طرح بھی کوئی خبر نہیں, سگی بہن ہے. مہربانی کرو, اتنا بڑا یو ٹرن لو. کوئی خبر ایسی آئی ان کے آپ کے ہی پارٹی کے لوگوں نے اس خبر کو جو ہے وہ, سر یہ اکثر ہوتا تھا ایم کیو ایم میں, وہ جو پکڑا جاتا تھا کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انصاف کے نظریات بہت سنجیدہ تھے, بہت اچھے چیزیں لے کے چلے تھے, لیکن ابھی غیر سنجیدہ لوگوں کو داخل کر کے اس پارٹی کو ایک دھوبی گارڈ بنا دیا گیا. اس کو غیر سنجیدگی کی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ روزانہ علیمہ خان جی تھی, یہ شوکت خانم کے ساتھ اس کا تعلق رہا. دیکھیں جی, محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے, پہلی تو بات ہے انہوں نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے مارکیٹنگ میں, اور ان کی جو جائیداد ہے انہوں نے اپنی جائیداد چھپائی ہوئی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں, جیسے فار ایگزامپل ہم, اگر میں اور آپ جاتے ہیں دبئی رہتے ہیں, ہم جا کے وہاں پہ جائیداد بناتے ہیں, کیونکہ وہ اس سے پہلے کوئی پبلک آفس ہولڈر نہ وہ تھی نہ ان کے بھائی تھے, کوئی ایسا مسئلہ انہیں نہیں آیا کہ انہیں اپنی جائیداد شو کرنی پڑے. تو وہ ان کا اسٹے جو ہے وہ دبئی میں ہی ہوتا ہے, وہ فیملی کے ساتھ وہیں پہ دبئی میں رہائش پذیر ہیں. تو
ان کی طرف سے جو میں نے آج دن کو، کیونکہ آپ نے بھی دیکھا، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، تو ان کی طرف سے یہ آیا مجھے کہ کیونکہ میں دبئی میں رہتی ہوں، دبئی میں کماتی تھی، دبئی میں مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ میرا رابطہ تھا، پاکستان سے میں ڈیزائن بنوا کے لاتی تھی، یہاں جیسے بڑے بڑے نام ہیں زارا، نائکی، یا ان کو میں اپنی ڈیزائن بیچتی تھی اور ان سے بہت زیادہ پیسہ میں نے کمایا ہے، اور میں نے ان کی مارکیٹنگ بھی کی ہے، کیونکہ یہ بی مارکیٹنگ مینیجر ہیں شوکت خانم کی اور نمل کالج کی، تو وہاں سے جو پیسہ کہتی ہیں میں نے کمایا، وہ پیسہ میں نے یہیں پہ انویسٹ کیا، اور اس پیسے کو میں نے، یہ میڈیا نے خبر دے دی کہ میں نے 25% جرمانہ اور 25% ایکسٹرا پے کر دیا میں نے پاکستان میں، لیکن یہ میڈیا نے نہیں بتایا کہ ساتھ میں نے اپنا سورس آف انکم بھی ڈکلیئر کیا ہے، اور میں نے بتایا کہ میں نے پیسہ کہاں سے کمایا ہے، میں نے بڑی ملٹی نیشنل امریکن کمپنیوں سے یہ پیسہ، برطانوی کمپنیوں اور فرانس کی کمپنیوں سے ڈیزائننگ سے یہ پیسہ کمایا، اور یہ پیسہ میں نے دبئی میں انویسٹ کیا، کیونکہ نہیں انہوں نے کہا کوئی میں نے چھپایا نہیں، ہر بندے کو، میرے ہر دوست کو پتا ہے کہ میں نے دبئی، ایک ٹیکنیکل چیز یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ عام پاکستانی جو باہر بیرونی ملک، اب پاکستانی بے شمار پاکستانی دبئی میں ہیں جنہوں نے دبئی کا حکامہ لیا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ عام پاکستانی، بے شمار پاکستانی جنہوں نے فلیٹ لیا ہوا ہے، کیا آپ ایف بی آر یا پاکستانی گورنمنٹ جب لوگوں کو بتاتے ہیں ہم، تو کیا وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ جا کے وہاں پہ اپنا پیسہ انویسٹ کریں، یا جب فار ایگزامپل میں اور آپ کوئی پیسہ انویسٹ کریں باہر کسی جگہ جا کے، تو ہمیں یہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم نے گورنمنٹ بتانا ہے، لیکن وہ گورنمنٹ خود بتانا ہوتا ہے۔ اس کو جس طرح کمپیئر کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے کیس کے، دیکھیں اس میں ایک ٹیکنیکل بات، سادہ سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیں نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا ان لوگوں کے اثاثوں کے اوپر بات آتی ہے تو یہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ قومی خزانے اور ملکی عہدوں پہ رہے ہیں، کرپشن کے مواقع تھے، ان پہ تو بات ہو سکتی ہے، ایک عام ہے، مثلا انڈیویجول ہے، آپ ہیں، میں ہوں، ہمارے اثاثے سعودی عرب، پاکستان میں کوئی میکینزم نہیں ہے۔ علیمہ خان سے بات ہو سکتی ہے، علیمہ لازمی نہیں ہے کہ کرپشن آپ گورنمنٹ میں رکھے کریں، آپ چیک اینڈ بیلنس کے میکینزم نہیں فردوس صاحب اس بات پہ، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ شوکت خانم اور نمل کی فنڈ ریزنگ میں براہ راست انوالو ہیں، اور یہ سارا جو ہے فنڈنگ کا پیسہ ہے، غریبوں کا پیسہ ہے، زکوٰۃ اور صدقہ فطرانے کا پیسہ ہے، اس میں وہ انوالو ہیں، اور یہ پیسہ انٹرنیشنلی پبلک منی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور یہ پبلک منی کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ چلیں اگلے ہمارے پاس ٹائم ختم ہو چکا ہے، زرداری صاحب اڈیالہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں؟ یس نو؟ شیخ رشید صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے، ابھی ہمارے پروگرام شروع ہونے سے پہلے، کہ مارچ تک صفایا ہو جائے گا اور بڑے بڑے شخصیات جو ہیں وہ اڈیالہ کی مہمان بنیں گی، تو انہوں نے کہا جی صفایا ہی ہو جائے گا، تو جب صفایا ہوگا تو میں تو بڑے ناموں کو صفایا میں تو نہیں دیکھتا، میں تو ان کو بڑے خصوصی پروٹوکول میں دیکھتا ہوں، اگر صفایا انہوں نے جیسے انہوں نے کہا کہ جھاڑو پھیرے گا صفایا ہوگا تو پھر تو اللہ خیر ہی کرے، لیکن شیخ صاحب کی جو باتیں ہیں وہ اکثر ایسی ہوتی ہیں، پچھلے 5 سال ہم وہ یہی سنتے آ رہے ہیں، قربانی پہ، اس قربانی پہ بکرا پھرے گا، اس قربانی پہ چھری پھرے گی، اس قربانی پہ قربانی ہو جائے گی، لیکن ہوئی کوئی نہیں، وہ قربانی پورے 5 سال پورے کر کے پھر بھی زندہ بچ کے چھری کے نیچے سے نکل گئی۔ دیکھیں زرداری صاحب کا جو جیل جانا ہے یہ تو طے ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پہ سورسز سے پتہ بھی چلا ہے کہ انہوں نے کچھ میٹنگز بھی کی ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے تحریک انصاف نے جو اپنے ارد گرد جو اس نے کانٹے بکھیر لیے ہیں، وہ اب اس بات کے اوپر سوچے کہ کیا ابھی ہمیں اس وقت اس ایک نیا باب کھول لینا چاہیے، اس کے اوپر تھوڑی سی تاخیر کرنی چاہیے۔ ایک شنید یہ بھی آ رہی ہے کہ جناب زرداری صاحب جو ہے وہ پلی بارگیننگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک شنید ایک میڈیا کے اندر رائے یہ پائی جاتی ہے کہ زرداری صاحب کی خود یہ چاہت ہے کہ ان کو جیل میں بھیجا جائے، جیسے حامد میر وغیرہ اور دوسرے صحافیوں کا یہ سوچ رہے ہیں، تو جیل جانا تو ان کا طے ہے، کیونکہ جس طرح کی عمران خان صاحب کی طرز سیاست ہے، یا جس طرح کی ان کی سوچ ہے، یا جس طرح کے وہ اس معاملے میں یو ٹرن نہیں لیتے، اس معاملے میں بڑے ضدی ہیں، وہ جس طرح کے وہ ضدی ہیں، جیل انہوں نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے، لیکن ذرا تحریک انصاف ابھی تھوڑا سا سنجیدہ ہو کے سوچ رہی ہے کہ کیا یہ وقت درست ہے یہ باب کھولنے سے، الٹی نہ پڑ جائے۔ آخری خبر میں دے دیتا ہوں آج کی خبر کہ میری چڑیا کے مطابق یہ ہے کہ عمران خان جس دن معاشی طور پر مستحکم ہو گیا، احتساب عدالت میں جو کیس لگے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، جو باقی عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن جس دن ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا معاشی طور پہ، 3 سال کی ڈیڈ لائن، اس دن نہیں خالی اپنا سسٹم رن کرنے کے لیے، اس دن انہوں نے آرڈر دینا کہ سب کو اٹھاؤ اور جیل میں۔ چلو $3 ارب کے لیے پہنچ گیا دبئی، تو یہاں پہ پروگرام ختم ہوتا ہے، وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ڈیبیٹ آف دی ویک کیسے لگا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اور یاد رکھیے جو بھی بحث اختلاف نظریات کا مکالمہ، اس کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا مفاد، ریاست کا مفاد، ملک کا مفاد، ملک سے محبت یہ سامنے رکھی جائے، پارٹی، سیاستدان یہ چیزیں زیادہ اہم نہیں ہے۔ تو اللہ حافظ، ملتے ہیں۔